إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما برادران اسلام، حاضرین جمعہ، میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر خرچ کرنا۔ حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کو مال عطا کرتا ہے، کسی کو کم تو کسی کو زیادہ دیتا ہے، اور پھر اسی مال کو خرچ کر دینے کا حکم دیتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلاتا ہے اور بخیلی اور کنجوسی سے منع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی، اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے کے اندر جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے کھیت کے اندر ایک دانہ بوتا ہے اور اس دانے کی وجہ سے جو اس کا پودا اگتا ہے اور اس پودے کے اگنے کی وجہ سے اس کے اوپر 7 بالیاں آتی ہیں، ایک پودے سے 7 بالیاں آتی ہیں اور ان 7 بالیوں میں سے ہر ایک بالی پر 100 دانے ہوں، ہر ایک بالی پر 100 دانے ہوں، یعنی یہ کہ اس ایک دانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے 700 دانے عطا کرتا ہے، کیونکہ ایک دانے کے اوپر 7 بالیاں اور ہر ایک بالی کے اوپر 100 دانے، تو اس طریقے سے 700 دانے ہوئے۔ تو اسی طریقے سے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو 1 روپے مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین 700 گنا زیادہ کر کے اس کو اللہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور آگے اللہ کہتا ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس نیکی کو
اور اضافہ کر کے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ واسع ہے اور علیم ہے، جاننے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو لِأَنفُسِكُم، وہ تمہارے اپنے واسطے ہیں، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اس مال کو کیا ہے اللہ رب العالمین کے پاس پاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے اس مال کو اللہ رب العالمین ذخیرہ اندوزی کر کے رکھے گا، اور اسے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو لوٹائے گا۔ واللہ خیرا واعظم اجرا، اور اللہ بہترین ہے اور اجر کے زیادہ بھی دینے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر رات دن خرچ کرنے والوں کے لیے اور چپکے اور علانیہ طور پر خرچ کرنے والوں کے لیے کہا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں راتوں کو اور دنوں کے اندر، سرا وعلانیہ، چھپا کر کے یا ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے شخصوں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ایسے شخصوں کے بارے میں جن کے اندر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کے اندر غم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے انسان کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، لیکن وہ مال خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دی جو انسان کو پسند نہیں ہے، بلکہ اس مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی جو سب سے محبوب بندوں کا مال ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حتى تنفقوا من شيء، کہ جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے تم نیکی نہیں پا سکتے ہو یہاں تک کہ مما تحبون، تم اس مال کو خرچ کرتے ہو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، تبھی جا کر تمہیں نیکی اور بھلائی پا سکتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی انسان اگر چھپا کر کے اپنے اچھے مال کے علاوہ دوسرے مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ بندہ کون سا مال خرچ کر رہا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بندوں کو اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر جو سب سے محبوب مال ہے وہ اسے خرچ کرنا چاہیے۔ اور اسی کی مثال بیان کرتے ہوئے اور صحاب رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے وہ باغ جو ان کو سب سے زیادہ پسند تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر جایا کرتے تھے اور اس سے نکلنے والا عمدہ پانی پیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں۔ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کے جانب سے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، میرا سب سے محبوب مال یہ باغ ہے، لہذا میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اور اللہ سے میں اس کے اجر عظیم کا طلبگار ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی خوبصورت ہے، کیا ہی خوبصورت مال ہے، بہت ہی نفع بخش ہے، کیا ہی خوبصورت مال ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری بات سن لی، تمہارے جانب سے اس کو قبول کر لیا، لیکن تمہارے لیے میرا یہ خیال ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کیا اور چچیرے بھائیوں کے اندر بانٹ دیا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی، اب دیکھیے کس طریقے سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے مال خرچ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے جانب سے ہم پر عذاب آئے گا اور اللہ ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل عن نفسه ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه، کہ تم میں سے جان لو، دیکھ لو، تم وہ لوگ ہو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلائے گئے ہو،
امت محمدیہ کے لیے ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ تم اس دنیا کے اندر جو پیدا کیے گئے ہو وہ دعوت اور تبلیغ کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ تمہیں جو پیدا کرنے کا مقصد ہے ان میں سے ایک یہ کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَمَن يَبْخَلْ فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلْ، بس تم میں سے کچھ شخص جو بخیلی کرتے ہیں، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ، بس جو شخص بخیلی کرتے ہیں وہ اپنے نفس کے خاطر بخیلی کرتا ہے۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ، کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ تمہارے مال سے بے نیاز ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم کیا ہے؟ محتاج ہو۔ اے انسانوں تم محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا تکونوا امثالکم، کہ اگر تم ایسے ہی رہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے گریز کرتے رہے، اللہ کے راستے میں مال آپ لوگوں نے ہی خرچ کیا، تو اللہ رب العالمین تمہیں بدل کر کے دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی سامان ہے ہم اس کو ایکسچینج کراتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں موت دے دے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا، اس کے بعد دوسری قوم آئے گی جو اللہ تو تمہارے مثل نہیں ہوگی، یعنی جس طریقے سے تم بخیلی کرتے ہو وہ اس کی طرح نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ رب العالمین اپنے راستے میں مال نہ خرچ کرنے والوں کو یہ وعید سنا رہا ہے، اگر تم لوگ بخیلی کرتے رہے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور تم لوگوں کو ہلاک و برباد کر کے چلے جائے گا اور تمہیں اس کا معلوم بھی نہیں چلے گا۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین اس کے مال کے اندر دنیا کے اندر بھی اضافہ فرماتا ہے اور آخرت کے اندر تو اس کا اضافہ فرماتا ہی ہے۔ ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ وَهُوَ يُخْلِفُهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو مال کیا ہے؟ وہ خلیفہ بن کر آتا ہے، یعنی وہ مال تمہیں کیا ہے اس سے اور زیادہ دیا جاتا ہے اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے جانب سے صبح کے اندر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہم آت منفقا خلفا، کہ اللہ جو خرچ کرنے والا ہے تو انہیں اور عطا فرما، یا اللہ جو خرچ کرنے والا ہے تو اسے اور عطا فرما۔ اللہم آت ممسکا طلقا، اور دوسرا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ روزانہ صبح یہ بد دعا دیتا ہے، ان لوگوں کو بد دعا دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ جو بخیلی کر رہے ہیں، جو خرچ نہ کرنے والے ہیں، تو ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اور اسی طریقے سے یہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے جس کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم انفق علیک، کہ ابن آدم تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم میرے راستے میں خرچ کرو، لہذا تم پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ لہذا یہ بہت سے آیات اور احادیث کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیاوی زندگی سدھرے اور آخرت بھی ہماری سدھرتی رہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں جمع کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ بلال تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اسے کل کے لیے ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تم اپنے لیے جہنم کی آگ کیوں بھر رہے ہو؟ اے بلال تم خرچ کرو، انفق بلال، اے بلال تم خرچ کرو، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور تم عرش والے یعنی اللہ رب العالمین سے کمی کا خوف نہ کرو کہ اللہ رب العالمین تمہارے مال کے اندر کمی کر دے گی۔ لہذا اس حدیث کے اندر غور کیجئے، اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے اور اسے اپنے صحیحہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ ذرا اس حدیث کے اندر غور کیجئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا
کہ بلال اس کی ذخیرہ اندوزی نہ کرو بلکہ تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ کل کی جو فکر ہے وہ تمہارا ذمہ نہیں بلکہ کل جو کھلانے والا ہے وہ اللہ رب العالمین، جو تمہیں آج رزق دینے والا ہے وہ کل بھی رزق دینے والا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارا یہ عقیدہ، یہ مانیتا بن گئی ہے کہ ہمارے گھر میں سے کوئی خرچ کرتا ہے تو ہم اسے اللہ کے راستے میں، اس گھر والے دوسرے لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی نے خرچ کیا تو دوسرا بھائی خرچ نہیں کرے گا، اگر باپ نے خرچ کیا تو بیٹا خرچ نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن ہمیں ہر شخص کو اللہ کے سامنے اپنا خود کا حساب دینا ہے، ہر باپ کو اپنا حساب دینا ہے، ہر بیٹے کو اپنا حساب دینا ہے، ہر بیوی کو اپنا حساب دینا ہے۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی خرچ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ثواب ملے، اس کی بیوی کو ثواب ملے اور اس کے گھر والوں کو ثواب ملے، الا یہ کہ اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے، اس کے گھر کے اندر صدقے کرنے کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں وہ مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں۔ لہذا جسے ثواب چاہیے وہ اجر و ثواب کے لیے وہ خود خرچ کرے، اسی لیے خود بھی خرچ کرے اور اپنے اہل و عیال والوں کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائے۔ اور آج جو دیکھا جاتا ہے کہ بیویوں کو پیسے نہیں دیا جاتا ہے، وہ شکایت میں رہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے خرچ کریں؟ تو لہذا اس عورتوں کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی اسلام نے ترغیب دی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو کہا کہ یا معاشر النساء تصدقن، کہ عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو، کیونکہ تم بہت زیادہ شوہروں کی نافرمانی کیا کرتی ہو اور بہت زیادہ کیا ہے، لعن تان کیا کرتی ہو۔ اس کی وجہ اللہ کے رسول نے پہلے بتایا، کیونکہ میں نے تمہاری کثرت تعداد کو جہنم کے اندر دیکھا، یعنی تمہاری زیادہ تعداد جہنم کے اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ لہذا عورتیں سے بھی ہر کوئی اپنی بیویوں کو بھی یہ ترغیب دلائے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی لکھ پتی ہو تبھی جا کر وہ خرچ کرے، اگر کسی کے پاس 50,000 ہے تبھی جا کر وہ خرچ کرے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس 5 روپے ہے، اس 5 روپے میں سے ہم اور آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے جانب وہ اجر عظیم لے کر آئے گا، آپ کے جانب کیا ہے، ایک بڑا اجر لے کر آئے گا۔ ایک صحابی رسول ہے، انفاق فی سبیل اللہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن ان کا عمل اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیے گئے، انہوں نے اللہ کے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلا دیا، تو ان کے بارے میں قرآن کی آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وہ صحابہ رسول کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نازل فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، خرچ کتنے پیسے ہو تب کیے جائے اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ ہمارے پاس 100 روپے ہو، مہینے کے اندر ہم 10,000 کما رہے ہیں، 20,000 کما رہے ہیں، تو اس میں سے ایک حصہ بنائیں، اس میں سے کچھ حصہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال یہ ہم تک واپس آتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آتا ہے۔ اس کی مثال یہ حدیث کریمہ سے ملتی ہے کہ جس کے اندر حدیث ہے کہ ایک شخص ایک بیابان کے اندر تھا جہاں پر بارش ہو رہی تھی، بارش ہو کے رکی، آسمان سے ندا آئی کہ بارش کا پانی فلاں باغ کے اندر چلے جائے۔ لہذا وہ آدمی نے جب یہ آواز سنی وہ حیران و پریشان ہوا کہ کیسے کوئی بارش کو حکم دے سکتا ہے پانی کو، جو پانی کہیں پہ بھی جا سکتا ہے، کیسے کسی کے نام کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ کے اندر، فلاں کے کھیت کے اندر چلے جا۔ وہ آدمی اس بارش کے پانی کے پیچھے پیچھے گیا، وہ بارش کے پانی نے ایک نالے کی شکل لے لی اور نالے کی شکل لیتے ہوئے اس باغ کے پاس گیا جس کا پکارا گیا تھا۔ جو وہاں گیا، ایک آدمی کو وہاں کام کرتے ہوئے دیکھا، اس شخص نے اس کا نام پوچھا، وہی نام اس شخص نے بتایا جو آسمان سے جس نام کی ندا آئی تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے اعمال کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جب کبھی فصل آتی ہے، جب فصل آتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، اس میں سے ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں، ایک تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے میں اس حصے کو اپنے اوپر اور اپنے اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور جو تیسرا حصہ ہے اس حصے سے میں دوبارہ وہ کھیتی کرتا ہوں۔ لہذا ذرا غور و فکر کیجئے کہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال کس طریقے سے اس بندے کے اوپر اللہ رب العالمین لوٹا رہا ہے کہ اس بندے کی زندگی اچھے سے اچھی ہوتی جا رہی ہے، اور
اسے کسی طریقے سے پریشانی نہیں۔ آج جو ہم کسان پریشان حال رہتے ہیں، کھیتیوں کے اندر پانی کی کمی رہتی ہے، تو اس پانی جو اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرتا ہے وہ بارش کے ذریعے عطا کرتا ہے، تو کس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے یہ انسان کے کیا ہے، انسان کے اچھے کام ہونے لگتے ہیں، اس کے لیے اچھائیاں پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی وجہ سے انسان سے جو برائی تو ٹلتی ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قبر کے عذاب سے بھی انسان کو راحت ملتی ہے۔ لہذا ہمیں اپنے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم دن کے اندر کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مہینوں کے اندر کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور سالوں کے اندر اپنا اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک کتنا اللہ کے راستوں میں خرچ کیا، اور آنے والے ہم زندگی رہیں گے تب تک ہم کتنا خرچ کر سکتے ہیں۔ لہذا اللہ کے راستے میں دل کھول کر دیجئے، بغیر کسی شک و شبہ کے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہم مال دیں گے تو اس مال کی وجہ سے ہمارا مال کم ہو جائے گا، اور ہمارے مال کے اندر دکھنے میں بظاہر کمی ہوگی، لیکن اس مال کے اندر ہرگز کمی نہیں ہوگی، وہ دگنا آپ کو اس دنیا میں بھی ملے گا، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین اس کا ذخیرہ فرمائے گا۔ لہذا تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، جتنا ہو سکے اتنا خرچ کرے۔ ہرگز اپنے دل کے اندر یہ نہ لائے کہ میں تو 10,000 کماتا ہوں، 15,000 کماتا ہوں، 20,000 کماتا ہوں، ہرگز یہ نہ لائے، بلکہ آپ سے جتنا ہو سکے اتنا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ اس سے دگنا یا اس سے زیادہ آپ کو ایک تو اجر و ثواب کی صورت میں لوٹائے گا، یا پھر دوسرا آپ کو اور زیادہ مال دے گا، کیونکہ مال و دولت دینا یہ اللہ رب العالمین کا ذمہ ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی اور اصلاح نیت کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر. الله